السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں اچھے اخلاق اور نیتک گرو کی اہمیت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے قول تھے کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک پہنچاؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد لوگوں کے اخلاق اور معاملات کو ٹھیک کرنا، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑنا اور ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو بد اخلاقی گندگی سے پاک رکھا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو بد اخلاقی کی دلدل میں دھسا دیا۔ اصل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اچھے گروہ کو اپنانے میں ہے۔ صبر اور سہنشیلتا ایک ایسا نیتک گڑ ہے جس کے بنا انسان اس دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، اس لیے اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور صبر کرنے والوں کو کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر یعنی دھیرے ایمان کا سروت ہے۔ جب تک صبر ہے ایمان ہے، اور جب صبر گیا تو ایمان بھی جاتا رہا۔ پیارے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر روشنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو صبر سے زیادہ اچھی اور زیادہ کشادگی رہنے والی چیز نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو تاکید فرمائی ہے، اور اے نبی صبر سے کام لیجیے، بے شک اچھا انجام ڈر رکھنے والوں کے لیے ہی ہے، اور اے نبی صبر دھیر سے کام لیجیے، اسی لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو بدلہ کبھی اکارت نہیں کرتا۔ آخر یہ کون سی خوبی ہے جس کی اللہ نے، اللہ کے پیارے رسول نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اتنی زیادہ تعریف اور خوبی بیان کی ہے اور اس کی تاکید کی ہے اور اس کا حکم دیا ہے؟ کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں جو استعمال میں بہت زیادہ آتے ہیں لیکن ان کے محدود معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں، اور ان کے معنی و مطلب میں جتنا پھیلاؤ موجود ہوتا ہے اس کی طرف بہت کم ہی دھیان جاتا ہے۔ صبر بھی انہی شبدوں میں سے ہے۔ صبر سے ہم عام طور سے یہی مراد لیتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آ پڑے تو ہائے توبہ نہ کی جائے، حالانکہ صبر کے معنی اس سے کئی زیادہ پھیلاؤ رکھتے ہیں۔ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، سہارنا، کسی بات پر قائم رہنا، تکلیفوں کی شکایت نہ کرنا وغیرہ۔ اصطلاح یعنی پریبھاشا میں صبر اپنے نفس کو گھبراہٹ اور پریشانی سے روکنے کو کہتے ہیں۔ صبر کی سب سے اچھی تعریف پریبھاشا امام راغب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ صبر کے معنی ہے اپنے جی کو اس طرح روکے رکھنا جس طرح عقل اور شریعت کا تقاضا ہے، یعنی جب کسی تکلیف دہ یا دکھد استھتی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو جذبات سے کام لینے کے بجائے ایسا طریقہ اپنایا جائے جو مناسب ہو، بدھی سنگت ہو اور جو شریعت کی نظر میں بھی پسندیدہ ہو۔ صبر کے سبھی معنوں پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ صبر صرف آ پڑنے والی مصیبت اور برداشت کر لینے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ حق یعنی ستیہ کی خاطر مصیبتوں اور پریشانیوں میں کود پڑنے اور پھر ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق پر جمے رہنے کا نام بھی ہے۔ ایسا ہی صبر یہی نہیں کہ انسان زمینی اور آسمانی آفتوں کو چپ چاپ سہتا چلا جائے، بلکہ یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے کہ اپنے نفس، من کی برائیوں، بری خواہشوں اور برے رجحانوں پر قابو رکھا جائے۔
اور کسی بھی طرح کا لالچ، حرص اور نفس خواہش کا شکار ہو کر ایسے طریقے نہ اپنائے جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی وجہ بننے والا ہو۔ اسی طرح صبر کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے دوسروں کے ظلم کے مقابلے میں ظلم کرنے سے بچا جائے، بلکہ صبر کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ بہت سی مصیبتوں کو ہوتے ہوئے بھی اپنے رب سے آس نہ توڑی جائے اور ان کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا اچھا عمل جاری رکھا جائے، چاہے حالات دیکھنے میں کتنے ہی مخالف کیوں نہ دکھائی دے رہے ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوں گی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم سب اپنی زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور تتو سے پیدا کیا ہے۔ صبر کے بارے میں مختصر طور پر جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس کی تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور بزرگوں کے کتنوں اور بیانوں میں ضبط اور برداشت کی کس کس شکل کو صبر کا نام دیا گیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ اور سکھ دکھ کی دھوپ چھاؤں میں کس طرح صابر، دھیروان، صبر کرنے والا بن کر زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور مادے سے تتو سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کی روح چاہے کتنی ہی اونچائی پر کیوں نہ پہنچ چکی ہو، مادی ضرورتیں ہر حال میں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، اسے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی چاہیے اور دکھ بیماری کے علاج کی سہولت بھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان سخت محنت کرنے کے بعد بھی اپنی ان بنیادی ضرورتوں کو صحیح ڈھنگ سے پورا نہیں کر پاتا اور محتاجی اور بھوکمری کا شکار رہتا ہے، یا کوئی اچانک حادثہ اس کے سادھنوں کو ختم کر کے اسے محتاجی اور تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی حالت میں رونے دھونے، بے قراری کا اظہار کرنے اور خدا اور لوگوں کے خلاف شکوہ شکایت کے دفتر کھولنے کے بجائے برداشت سے کام لینا اور آ پڑنے والی پریشانیوں کو خوش دلی، ہمت اور حوصلے سے برداشت کر کے سلیقے اور خوبصورتی سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہی صبر ہے۔ محتاجی اور فاقے میں صبر کرنے کی مثالیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار موجود ہیں۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ اتنی کسی کو نہیں دی گئیں، اور مجھ پر 30 رات اور دن اس طرح گزرے کہ میرے اور میرے ساتھی بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی جسے کوئی جگر والا کھا سکے، سوائے اس تھوڑی چیز سے جسے بلال کی بغل چھپا لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور تعلیم نے صحابہ کرام کو بھی محتاجی اور فاقے کی حالت میں بہت صبر کرنے والا بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاڑے کے موسم میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلا۔ اس سے پہلے میں نے ایک کچا چمڑا لیا تھا جس کی دباغت نہیں کی گئی تھی اور جس کے بال اڑا دیے گئے تھے، اور اسے بیچ سے کاٹ کر اپنے گلے میں ڈال دیا گیا تھا، اور کھجور کے پتوں سے کمر کس کر باندھ لی تھی۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں اس میں سے کھا لیتا، مگر وہاں کچھ نہ تھا، اسی لیے میں نکلا کہ کچھ تلاش کروں۔ میرا گزر ایک یہودی کے پاس سے ہوا جو اپنے مال کے پاس تھا اور اپنے رہٹ سے پانی کھینچ رہا تھا۔ میں نے دیوار کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے اسے جھانک کر دیکھا۔ اس نے کہا، اے اعرابی، تجھے کیا کام ہے؟ کیا تجھے منظور ہے کہ ایک ڈول پانی ایک کھجور کے بدلے میں نکال دے؟
میں نے کہا ہاں مجھے منظور ہے، دروازہ کھول تاکہ میں اندر آؤں۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں اندر چلا گیا۔ مجھے ڈول دے دیا، جس سے ہی میں ڈول پانی کھینچ لیتا اور وہ کھجوریں کھا لیتا۔ میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی تھی تو میں نے ڈول چھوڑ دی تھی۔ کہا کہ بس میرے لیے یہ بہت ہے، پھر میں نے وہ کھجوریں کھا لیں۔ الحمدللہ